کارکن گرفتار، قیادت روپوش، دفاتر سیل اور حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ پارٹی پر پابندی لگ گئی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک واقعی ختم ہو گئی یا یہ پابندی صرف ایک وقتی رکاوٹ ہے اور تحریک پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ تمام حقائق، آپشنز اور مستقبل کے امکانات کھول کر رکھیں گے جو شاید کسی نے آپ کو کھل کر نہ بتائے ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی تو مکمل کر لی ہے۔ پارٹی کے اثاثے ضبط، دفاتر سیل اور مرکزی رہنما منظر سے غائب۔ بظاہر لگتا ہے کہ 29 لاکھ ووٹرز رکھنے والی جماعت اچانک ختم ہو گئی۔ تحریک لبیک کے پچھلے دھرنوں اور ریلیوں کی فوٹیج بھی موجود ہے، لیکن یہ صرف ظاہری تصویر ہے کیونکہ نظریاتی تحریکوں کو نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی طاقت اسٹیبلشمنٹ، پیسہ یا دفتر نہیں ہوتا، ان کی طاقت جذبات، عقائد اور عوامی جڑیت سے ہوتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، تحریک لبیک کے پیچھے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے، تحریک لبیک کے کارکنان امیر جاگیردار نہیں تھے۔ یہ جماعت پیروں اور سرمایہ داروں کی نہیں تھی۔ اس کی بنیاد بنی تھی مدرسے کے نوجوانوں، رکشہ ڈرائیوروں، چھوٹے تاجروں اور عام لوگوں کی محنت پر۔ سعد رضوی کے خطاب کے کلپس، یہی وہ عوامی جڑیں ہیں جو کسی بھی پابندی کے باوجود برقرار رہتی ہے۔ اس لیے اسے بینک اکاؤنٹ یا دفتر بند کر کے نہیں روکا جا سکتا۔ یہی بات ہے کہ تحریک لبیک آج بھی میدان میں ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ٹی ایل پی کے پاس اب کون سا راستہ بچا ہوا ہے؟ ویلفیئر ٹرسٹ بن کر سامنے آنا سب سے آسان اور محفوظ راستہ ہے۔ دنیا کی ہر نظریاتی تحریک بنیادی کے بعد سب سے پہلے ویلفیئر آرگنائزیشن میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹی ایل پی کے پاس پہلے ہی ایک مضبوط سوشل نیٹ ورک موجود ہے۔ یاد رکھیے، ریلیف کام، کھانا تقسیم، سیلاب میں مدد وغیرہ، یہ سب ان کا کام ہے۔ پارٹی آسانی سے کسی نے ٹرسٹ کمیٹی یا ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے کام جاری رکھ سکتی ہے۔ نئے عہدے، نئے نام، لیکن نظریہ وہی۔ حکومت فلاحی کاموں پر پابندی نہیں لگا سکتی، عوامی رابطہ برقرار رہتا ہے، ووٹر دل سے مستحکم رہتا ہے۔ دوستو، وقت آنے پر نئی سیاسی باری آسان ہو جاتی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ تحریک لبیک کے پاس کون سے آپشن ہیں؟ یہی آپشن ہے، یا نیا نام، نیا نشان، مگر وہی ووٹر۔ ٹی ایل پی بالکل وہی راستہ اپناتے گی جو دنیا پر کی نظریاتی جماعتیں اپنا رہی ہے۔ یاد رکھیے، ترکی کی رفاہ پارٹی یا اس کے باوجود اور کیا کیا کر سکتی ہے، جیسے ترکی میں اردوغان کی جماعت بار بار پابندیوں کے باوجود نئے نام کے ساتھ واپس آئی ہے۔ دوستو یہ یاد رکھیے، تحریک لبیک کے پاس بھی یہی آپشن موجود ہے۔ اگر تحریک لبیک کے پاس یہی آپشن موجود ہے تو تحریک لبیک کیا کر سکتی ہے؟ دوستو یاد رکھیے، صورت کسی اہل سنت اتحاد کے بینر تلے نئے نام سے رجسٹر ہونا، کسی پرانے بریلوی جماعت کے انتخابی علامت استعمال کرنا، یا مکمل نیا نام، نیا پرچم، نیا لوگو۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، 29 لاکھ نظریاتی، ایک بڑا مذہبی نیٹ ورک اور پرجوش کارکن، یہ سرمایہ کسی بھی نئے نام کو آسانی سے دوبارہ چن سکتا ہے۔ یا اس کے پاس تیسرا آپشن کیا ہے؟ کسی چھوٹی بریلی جماعت کے ساتھ ٹی ایل پی اتحاد کر کے ان کے نشان پر الیکشن لڑ سکتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ امیدوار پی ٹی آئی کے امیدواروں نے بالکل ایسے ہی جیسے گزشتہ الیکشن میں مختلف نشانوں پر الیکشن کو ہی ووٹ پی ٹی آئی لڑا، مگر ووٹر نے پھر بھی سب ان کو ووٹ دیا۔ دوستو یاد رکھیے، سعد رضوی کا کردار اور مستقبل کا اصل فیصلہ کن نقطہ کیا ہے؟ تحریک لبیک کا مستقبل مکمل طور پر سعد رضوی کی قیادت پر کھڑا ہے۔ خادم رضوی کے انتقال کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جماعت ٹوٹ جائے گی، لیکن 2024 کے انتخابات نے ثابت کیا کہ ووٹر سعد رضوی پر اعتماد کرتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اگر سعد قیادت میں رہتے ہیں تو نیا نام ہو یا نیا نشان، تحریک ووٹ ضرور لے گی۔ لیکن اگر سعد رضوی کو لمبے عرصے کے لیے سیاسی عمل سے باہر رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی بات ہے کہ آج بھی جماعت دھڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہے،
نرم مزاج لوگ جمعیت علماء پاکستان یا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ سخت گیر قانون کارکن ممکن ہے انتہا پسندانہ طرز عمل اختیار کریں، اور یہی ریاست کے لیے سب سے خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ تحریک لبیک یہ ایسی جماعت ہیں جو اس کے ساتھ کارکن آج بھی کڑے ہیں اور کڑے رہنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سعد رضوی کے ہاتھ پر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ سعد رضوی کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گے۔ دوستو، ریاست کا نیا منصوبہ مساجد کے اماموں کو تنخواہ۔ پنجاب حکومت کا اماموں کو سرکاری تنخواہ دینے کا فیصلہ بھی اہم ہے۔ جب امام حکومت کے ملازم بنیں گے تو حکومتی پالیسی ہی ممبر سے پھیلے گی، سیاسی بیانیہ کمزور ہوگا، مذہبی زبان میں حکومت کا پیغام زیادہ مضبوط ہو گیا تو کیا تحریک لبیک ختم ہو جائے گی؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ 29 لاکھ نظریاتی ووٹر رکھنے والے جماعت یہ تحریک لبیک نوٹیفیکیشن ختم نہیں کر سکتا۔ تحریک لبیک کا نظریہ زندہ ہے، اس کی جذباتی طاقت زندہ ہے اور اس کا سوشل نیٹ ورک پہلے سے زیادہ فعال ہے۔ پارٹی کچھ عرصہ ویلفیئر کے نام سے کام کرے گی یا کسی نئے نام کے ساتھ دوبارہ سامنے آئے گی، لیکن ختم نہیں ہوگی۔ یہ صرف وقتی رکاوٹ ہے اور یہ پارٹی پھر میدان میں آئے گی۔ دوستو، ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں تحریک لبیک کون سا راستہ اختیار کرے گی؟ کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک کر شیئر کیجیے۔